انسان کی خواہشات کا پیالہ اس لیے نہیں بھرتا کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں۔ اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری، پاک دامنی اور دل کی مالداری چاہتا ہوں۔ مومن سراپا الفت ہے، اور اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو کسی سے الفت نہیں کرتا اور نہ اس سے کوئی الفت کرتا ہے۔ کام کرنے سے 3 برائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے: بوریت، گناہ، غربت۔ ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر استغفار کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ نہ ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ ہمیشہ کوشش کرو کہ کوئی تمہارے حق میں اپنا معاملہ اللہ پہ نہ چھوڑے۔ استاد اور باپ کی محبت سمجھ آنے تک اکثر دیر ہو جاتی ہے۔ خوش رہنا بادشاہ بننے سے بہتر ہے۔ آپ کا معمولی سا صبر خوشیوں کے ہزارہ راستے بنا سکتا ہے۔ انسانیت کی کتاب کا پہلا حرف احساس اور رحم دلی ہے۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ لوگوں سے ان کے مرتبوں کے مطابق سلوک کرو۔ حالات کوئی بھی ہو، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہے۔ آخرت اور دنیا کا پورا اختیار تو اللہ ہی کو ہے۔ مومن صرف اپنی ذات میں نہیں جیتا، ایک طرف وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے اور دوسری طرف بندوں کی خیر خواہی کرتا ہے۔ جو سہنا سیکھ جائے وہ پھر کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کی ہر خوشی دے جو آپ کے حق میں بہتر اور مستقل ہو۔ آمین ثم آمین۔ جن گھروں میں اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ آسانیاں تقسیم کریں ورنہ مشکلیں جمع ہو جائیں گی۔ کون کہتا ہے تنہائیاں اچھی نہیں ہوتی؟ بہت حسین موقع دیتی ہے رب سے ملنے کا۔ اگر اصول پہ ہو تو ڈٹ جاؤ، اگر انا پہ ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ اگر مستقبل کو بدلنا ہے تو تاریخ کا مطالعہ کرو۔ لوگوں سے توقع مایوس کرتی ہے اور رب سے امید حوصلہ دیتی ہے۔ اللہ پاک آپ کو اتنی خوشیاں دے کہ آپ کبھی اداس نہ ہو۔ اپنی نیکیاں ایسے چھپاؤ جیسے اپنے گناہ چھپاتے ہو۔ وہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ یا رب محفوظ رکھ جھوٹے لوگوں سے، جھوٹی محبت سے۔ ٹوٹنے کے بعد جو تم میں ہمت آتی ہے نا، دراصل اللہ تمہیں تھام چکا ہوتا ہے۔ غم دلوں کو نرم کرتا ہے اور غم اللہ کی ایک نعمت ہے کیونکہ اللہ کا نور سخت دلوں میں نہیں سماتا۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ دل جس میں اس کی مخلوق کے لیے درد اور احساس ہو۔ نماز سے دوستی کر لو، یقین مانو یہ وہ دوست ہے جو جنت تک کا ساتھ نبھاتی ہے۔ مزاج کے خلاف بات پر مسکرا دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ گھبرایا نہ کیجیے، بعض تکلیفیں لوگوں کا اصلی چہرہ دکھانے کے لیے آتی ہے۔ ہر وہ راستہ جو رب تک لے جائے اسے تھامے رہے۔ سب کچھ کاپی ہو سکتا ہے، قسمت اور نصیب نہیں۔ انسان کی تعریف سے زیادہ اس کی خامیاں اسے ہنرمند بناتی ہیں۔ علم انسان کو صدیوں تک زندہ رکھتا ہے ورنہ جسمانی زندگی کے دن مقرر ہیں۔ گھر مال و دولت سے نہیں، ہمیشہ اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ انسانوں کا میلہ ہے لیکن ہر انسان اکیلا ہے۔ اپنا کام ایمانداری سے کرو تاکہ تمہارا رزق حلال ہو۔ سارے دکھ 3 لفظوں پر آ کر ختم، اللہ ہے نا۔ احسان جتلانے سے احسان نہ کرنا بہتر ہے۔
چند دن خدا کے قانون کی پابندیاں سہ لینا ہمیشہ کی دوزخ کی قید سے بہتر ہے۔ زبان کا میٹھا بول دلوں کو خرید لیتا ہے۔ یا اللہ سب کی مدد فرما، کیونکہ تیرے سوا کوئی نہیں جانتا کون کس مصیبت میں ہے۔ حوصلہ بلند رکھو، دکھ کے ساتھ سکھ بھی ہے۔ جب قرآن اور نماز ہمارے معمول کا حصہ بن جائے تو خوشیاں اور سکون ہماری زندگی کا معمول بن جاتی ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ آپ کی رگ رگ سے کوئی واقف ہو تو فرق نہیں پڑتا، بس اپنی دکھتی رگ کا پتہ کسی کو نہ دے ورنہ ہر رگ دکھنے لگے گی۔ رونا بڑی ذلت ہے اگر انسان کے سامنے ہو، بہت بڑی عزت ہے اگر رب کے سامنے ہو۔ جب رب کی رضا ہوگی ہر چیز عطا ہوگی۔ ایمان والوں کے لیے بہترین انشورنس صدقہ ہے، زندگی کے ساتھ بھی زندگی کے بعد بھی۔ بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سجدے میں سر رکھنے سے رحمتیں برستی ہیں۔ یا اللہ پاک ہماری دعاؤں کو ایسے قبول فرما کہ ہماری زبانوں پر شکر کے سوا کوئی دعا نہ رہے، آمین یا اللہ پاک آمین۔ اگر کوئی تمہیں صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہو، بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیروں میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ روشنی تم ہو۔ عنقریب اللہ تنگی و دشواری کے بعد آسانی پیدا کرے گا۔ اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے کام میں ہم سے ہونے والی زیادتیوں سے درگزر فرما اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما۔ اللہ سے بات کرو، اسے پکارو، آواز دو، اس سے مدد مانگو، وہ سنتا ہے۔ جب کسی مسئلے میں الجھ جاؤ تو یقین سے استغفار پڑھو تاکہ آپ کا معاملہ جلد سلجھے۔ جب درد حد سے بڑھنے لگے خود کو رب العالمین کے سپرد کر دو، اس سے بہتر مرہم اور کہیں سے نہیں ملتا۔ ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ اور جو شخص اللہ کے دین کو مضبوط پکڑ لیتا ہے تو اسے ضرور سیدھی راہ کی طرف ہدایت کی جاتی ہے۔ اس دنیا میں جہاں سب کو بہتر سے بہترین چاہیے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا بھی کوئی مصیبت زدہ ہو، پریشان ہو، یہ پڑھے گا تو اللہ اس کی ساری پریشانیاں دور کر دے گا۔ یا اللہ پاک ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں، تیرے کرم کے طلبگار ہیں۔ ہم پر اپنا کرم کر دے اور دنیا و آخرت میں سرخرو کر دے۔ بہترین کی خواہش تو سبھی کرتے ہیں، مگر بہترین پانے کے لیے بہترین بننا پڑتا ہے، کیونکہ پاک تو پاکیزہ کو ہی ملتا ہے۔ احسان کرنے اور درگزر کے ذریعے گناہوں کو چھپانے سے عظمت اور بزرگی ملتی ہے۔ اصل زندگی جسم کی نہیں بلکہ روح کی ہے، اور جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ زندگی کا سب سے اچھا ہمسفر سب سے اچھا عمل ہے۔ دنیا فریب دے دے کر پرہیزگار ہو گئی اور ہم اعتبار کر کر کے گنہگار ہو گئے۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہے جس سے انسان کی آدھی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک خاموش گفتگو اللہ سے کتنی دل کی الجھنیں دور کر دیتی ہے۔ برائی ڈھونڈنے کا شوق ہے تو آئینے سے کام لیجیے، دوربین سے نہیں۔ اگر اللہ دیر کر رہا ہے دینے میں تو اسے تمہارا مانگنا پسند آ گیا۔ ہزاروں لوگوں میں سے اس ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کرے۔ آخری امید نہیں، واحد یقین ہے۔ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کیا کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول